1% جو کہ چھوٹی عمر میں شادی کرنا چاہتے ہیں یا جن کی ضرورت ہے یا جو بس کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے، اگر وہ کر لیتے ہیں تو کیا ان کو گناہ کے زمرے میں لانا ہے یا نہیں لانا؟ نظریاتی کونسل اور اسلام، اب میں اسلام کا نام لے رہا ہوں، وہ ایک طرف ہے، نظریاتی کونسل اور اسلام ایک طرف ہے، وہ کہتے ہیں جناب ایڈلٹ ہوڈ، جب بلوغت ہو جائے تو نکاح کرنا آپ کا حق ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اب بلوغت کی عمر کا تعین آپ کے ماں باپ یا آپ کے گھر والے یا آپ کے علماء کرام یا ڈاکٹر کا بورڈ جو بھی کرنا چاہے۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں جناب بلوغت کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اب 18 سال تک جائے گا۔ آپ اس کے پیچھے ڈاکٹر صاحبان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جناب وہ جو خاص دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جب تک وہ بڑا نہ انسان ہو جائے تو وہ گرو کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ ساری چیزیں ٹھیک۔ کل میں ایک امریکن سائیکائٹرسٹ سے گفتگو کر رہا تھا، وہ خیر سے پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی یہی بات کی۔ تو میں نے کہا بھائی جان بات سنیں، وہ جو ہمارے پچھلے 300-400، آپ نے مسکرانا نہیں ہے حضرت میری طرف دیکھ کے، وہ جو 300-400 سال کی ہماری تاریخ ہے جس میں ہم نے بڑی بڑی قابل عورتیں، بانو آپا جیسی خواتین جو ہیں وہ ہم نے پیدا کی، کریٹو قسم کی عورتیں پیدا کی، آپ ان کی شادیاں دیکھیں تو وہ تو ارلی ٹینز کے اندر ہو جاتی ہے، 15, 14, 16 سال کی عمر سے پہلے ان کے 2 نیانے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگوں کے جو دماغ تھے کیا وہ ڈیولپ نہیں ہوئے؟ اب نئی سائنس آئی ہے کہ وہ ڈیولپ جب ہوں گے پھر شادی کی جائے گی، جبکہ جب سے یہ قانون آیا ہے پھر ہاتھ باندھ کے، تب سے آپ غور کریں۔ اور جس معاشرے میں آپ نے کریٹیوٹی پیدا ہی نہیں کی پچھلے 20 سال سے، نہ فنون لطیفہ پہ آپ کا کوئی کمال ہوا، نہ آپ نے سائنس اور میں ترقی کی، نہ آپ نے کوئی کریٹیو ایسی انڈسٹری پیدا کی، آپ نے جو کچھ کیا وہ صرف پاکستان کے بنیادی طور پہ نظریات کے اگینسٹ پاکستان کو شرمندہ کر کے آپ نے بہت سے ایوارڈ لیے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا جی پاکستان میں جلایا بڑھا جاتا ہے، دنیا جہان میں تیل جاتا ہے، دنیا انڈیا کے اندر دیکھیں، بنگلہ دیش میں دیکھیں، نیپال میں دیکھیں، تیزاب کی دہشت گردی انگلینڈ کے اندر دیکھیں کس قدر ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے اوپر آپ یہ کام کر کے ایوارڈ لیں گے۔ یہ وہ مافیاز ہیں، میں مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں، جو کہ آپ کی قانون سازی انٹرنیشنلی کرنے میں وہ سہولت کاری کرتے ہیں جو کہ بنیادی طور پہ علماء کا خیال ہے کہ وہ نظریہ اسلام کے خلاف ہے یا نہیں ہے، یہ میری رائے نہیں ہے۔ بات کریں گے ابھی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ۔ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ڈیزالو ہو جانا چاہیے، ہڑتال پہ جانا چاہیے، پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ بس اسی طرح کام چلتا رہے گا؟ یہ کس حوالے سے؟ دعا زہرا کا مقدمہ جو ہے، میں اس کے حوالے سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ انڈر ایج میرج نہیں ہو سکتی، آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوغت میں شادی ہو سکتی ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر انڈر ایج میرج کو وہ زنا کہہ رہے ہیں تو آگے اولاد کا کیا سلسلہ بنے گا؟ اگر نظریاتی کونسل کی سفارشات عدالتوں نے یا پارلیمان نے نہیں ماننی تو پھر آپ کا مستقبل کیا ہے اس ملک میں؟ ہم نے تو کونسل کا جو آئینی کردار ہے وہ تو مشاورتی ہے جی، اور اس کے اوپر پھر قانون سازی ہوتی ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ قانون میں بھی یہ شادی جو ہے یہ بے شک انڈر ایج شادی ہو تو نہیں سکتی، لیکن اگر ہو گئی تو شادی کو منسوخ نہیں کیا جاتا، باطل نہیں قرار دیا جاتا، اس پہ جرمانہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ابھی فیصلے ہوئے ہیں ان فیصلوں میں تو باقاعدہ اس کو شادی کو کالعدم قرار دیا گیا ہے اور اس کو زنا بالجبر قرار دیا گیا ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ سوالات اٹھائے ہیں کہ یہ زنا بالجبر بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے تو پھر اولاد کی حیثیت جو ہے وہ مخدوش ہو جاتی ہے۔ ایاز صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی آخری کہ اولاد کی جو آنے والی نسل ہے اس کے اوپر بہت بڑا کوسچن مارک آ جائے گا، تو یہ عدالت کیا اپنی اپلیکیشن آف مائنڈ نہیں کرتی؟ آپ لوگ بھی تو قاضی ہیں نا، آپ دین کے قاضی ہیں، فیصلہ دین کا آپ نے کرنا ہے نا۔ ہم نے تو شرعی حوالے سے رائے دی ہے، عدالت کے لیے اب چاہیے کہ عدالت اس پہ سوچے، اور اس سے پہلے بھی فیصلے ہوئے ہیں، قانون بھی موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہوا ہے یہ شرعی طور پہ محفوظ نہیں ہے، اس کو ریکنسیڈر کیا جانا چاہیے۔ کیا اس کے خلاف کوئی شخص جو جیسے کہتے ہیں ان نون آدمی کو اٹھ کے اپیل دائر کرے گا کہ جناب یہ اسلام کے نظریے کے خلاف ہے، صرف نظریاتی کونسل کے خلاف نہیں ہے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ اپیل میں جانا چاہیے۔ سر یہ جو آپ کا مشورہ ہے
جو اسلام کے قانون کے، شریعت کے قانون کے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاتا ہے، روشنی بھی میں لفظ کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں، اس کے مطابق ہوتا ہے، کیا یہ ماننا ڈسکریشن ہے کہ مانے نہ مانے؟ عدالتوں پہ تو ظاہر ہے کہ ہمارا اختیار نہیں، لیکن ایک عدالتی طریقہ کار ہے اپیل کا. تو یہ اپیل اور اس قسم کے فیصلے جو ہیں یہ اصولاً وفاقی شرعی عدالت میں ہونے چاہیے. بڑی صحیح بات کی، بڑی صحیح بات کی. بہت شکریہ ایاز صاحب، بہت شکریہ. یہ فیصلے جو ہیں یہ شرعی عدالت میں ہونے چاہیے. اس معاملے میں کیا ہمارے مسالک آپس میں ایک پلیٹ فارم پر ہیں کہ جو بھی نکاح ہے اگر وہ بلوغت کے بعد ہے تو اس کو نکاح ہی تسلیم کیا جائے؟ میں نے تو عرض کیا ہے کہ تمام مسالک اس بات بھی متفق ہے کہ بلوغت سے پہلے بھی نکاح ہو جائے تو نکاح ہی ہوگا، نکاح ہوگا. ایگزیکیوشن اس کی بلوغت پہ ہوگی نکاح کی. باقی رہ گیا معاملہ کہ حالات و واقعات یا ولی کی اجازت شرط، اس میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ اگر ایک بچی نے ولی کی پرواہ نہیں کی اور اس کی اجازت سے غیر نکاح ہو گیا تو نکاح وہ بھی ویلڈ ہے. ٹھیک ہے وہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، غلط انہیں کیا ہے،